من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيدا وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم. امام مسلم تین ایسے راویوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کا شمار طبقہ اولا میں ہوتا ہے. اس سے قبل آپ نے ایسے تین راویوں کا ذکر کیا جن کا شمار طبقہ اولا میں نہیں ہو رہا ہے، اور ان کے سلسلے میں یہ بتلایا کہ یہ لوگ اگرچہ تقوی اور پرہیزگاری اور علم حدیث سے شغف رکھنے میں، اس کے پڑھنے پڑھانے میں بہت مشہور ہوئے، مگر چونکہ ان کا مقام اور مرتبہ ان کے حافظے کے متاثر ہو جانے کی وجہ سے محدثین کے نزدیک وہ نہیں رہا جو طبقہ اولا کا ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو تین آپ ذکر کرتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے ہے منصور ابن المعتمر. یہ کون ہے منصور ابن المعتمر؟ تو منصور ابن المعتمر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا نام ہے منصور ابن المعتمر ابن عبداللہ ابن ربیعہ. السلمی الکوفی. ان کی کنیت ابو عتاب ہے. جن مشائخ اور محدثین سے آپ روایت نقل کرتے ہیں ان میں سے چند مشاہیر یہ ہیں: ابو وائل، نمبر 2 ابراہیم نخعی، نمبر 3 حسن بصری، نمبر 4 ربعی ابن حراش، نمبر 5 تمیم ابن سلمہ اور خیثمہ بن عبد الرحمن وغیرہ. ان کے تلامذہ میں سے چند مشاہیر یہ ہیں: محدث کبیر ایوب، حسین بن عبد الرحمن، امام اعمش، سفیان ثوری، سلیمان التیمی، شعبۃ بن الحجاج، مسعر ابن کدام، زہیر ابن معاویہ وغیرہ. محدثین منصور ابن معتمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
امام ابو داؤد فرماتے ہیں کان منصور لا یروی الا عن ثقۃ، کہ منصور ہمیشہ ثقہ راویوں ہی سے روایت نقل کرتے ہیں۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں منصور اثبت۔ سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سفیان ثوری نے کہا کہ کچھ محدثین ایسے ہیں جن کے روایتوں کو بلا جھجک نقل کیا جا سکتا ہے، اور ان میں منصور کو شمار کیا، ان میں منصور ابن المعتمر کو شمار کیا۔ بشر ابن المفضل فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری سے مکہ مکرمہ میں میری ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کوفہ میں منصور سے زیادہ بہتر کوئی راوی نہیں۔ ابن مہدی فرماتے ہیں کہ کوفہ میں 4 شخص ایسے گزرے ہیں جن سے روایت کے سلسلے میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اختلاف کرنے والا غلطی پر ہے، اور انہی میں انہوں نے منصور ابن المعتمر کو شمار کیا۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ابراہیم نخعی کی روایت نقل کرنے میں سب سے زیادہ معتبر 2 شخص ہیں، حکم اور منصور۔ امام دارمی فرماتے ہیں کہ منصور جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اس پورے طبقے میں سب سے بہتر وہی ہے۔ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ اگر کہیں منصور اور اعمش جمع ہو جائے تب بھی منصور مقدم ہوں گے۔ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ اگر کہیں منصور اور اعمش جمع ہو جائے تب بھی منصور مقدم ہوں گے۔ علی ابن مدینی فرماتے ہیں کہ ابراہیم نخعی سے روایت کرنے والوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی ثقہ ہے تو وہ منصور ہے۔ ابو زرعہ فرماتے ہیں
اثبت اہل الکوفۃ منصور، محدثین کوفہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی ثبت راوی ہے تو وہ منصور ہے۔ ابو حاتم فرماتے ہیں کہ منصور ثقۃ، کہ منصور ثقہ راوی ہے۔ بلکہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اعمش یہ کبھی تدلیس بھی کر لیتے ہیں، البتہ منصور کبھی ایسا نہیں کرتے۔ ان کے سلسلے میں مورخین نے لکھا ہے کہ یہ عبادت گزار اور زاہد آدمی تھے، البتہ تھوڑا سا تشیع کی طرف مائل تھے۔ وَكَانَ فِيهِ تَشَيُّعٌ قَلِيلٌ، البتہ تھوڑا سا تشیع کی طرف مائل تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ بِغَالٍ، غالی نہیں تھے۔ کثیر البکا تھے، خوف خدا سے بکثرت رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ آپ نے مسلسل 60 سال تک روزے رکھے اور پوری رات عبادت کی۔ آپ نے مسلسل 60 سال تک 60 سنتاً وصام 60 سنتاً وقامها، 60 سال تک آپ نے روزے رکھے اور قیام لیل پوری رات عبادت میں گزاری۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک خاندان رہتا تھا، منصور کے انتقال کے بعد پڑوس میں رہنے والی ایک بچی نے اپنے والد سے پوچھا، یا ابتی الاسطوانة التي كانت في دار منصور ما فعلت، الاسطوانة التي كانت في دار منصور ما فعلت، کہ منصور کے گھر میں جو ایک کھمبا تھا اس کا کیا ہوا؟ قال یا بنیۃ ذاک منصور یصلی باللیل فمات، کہا کہ اے میری بیٹی وہ کھمبا نہیں تھا، وہ منصور تھے جو پوری رات عبادت میں کھڑے رہ کر اس طرح سے گزارتے تھے جیسے کھمبا محسوس ہوتے تھے۔ فمات، تو آج ان کا انتقال ہو گیا۔ سن ہجری 132 میں آپ کا انتقال ہوا۔ مات سنۃ 32 و100 سن ہجری 132 میں آپ کا انتقال ہوا۔ اخرج له الجماعہ، تمام محدثین نے آپ کی روایتوں کو نقل کیا ہے، اصحاب صحاح ستہ اور ان کے علاوہ بھی جتنے بھی محدثین نے سب نے آپ کی روایتوں کو نقل کیا ہے۔ امام مسلم نے آپ کی 99 روایتیں نقل کی ہیں۔ مسلم شریف میں آپ کی کتنی روایتیں ہیں؟ 99۔ یہ ہے منصور ابن المعتمر، عبادت میں، زہد میں، تقوی میں، حفظ میں، ہر چیز میں، یعنی ان پر کسی نے کلام نہیں کیا کہ منصور سے زیادہ
کوفہ میں کوئی ثقہ راوی گزرا نہیں ہے. دوسرے راوی ہے سلیمان الاعمش. ان کا نام ہے سلیمان بن مہران الاسدی الکاہلی. سلیمان بن مہران الاسدی الکاہلی مولا ہوں. ابو محمد آپ کی کنیت تھی. الکوفی، آپ کوفہ کے رہنے والے تھے. مورخین کا کہنا ہے کہ آپ اصلاً طبرستان کے تھے. آپ اصلاً طبرستان کے تھے. البتہ آپ کے والد کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے تھے. لہذا آپ کی ولادت کوفہ ہی میں ہوئی. آپ نے حضرت انس بن مالک سے روایت نقل کی ہے وَلَمْ يَثْبُتْ مِنْهُ لَهُ سِمَاعٌ، البتہ ان سے ان کا سماع ثابت نہیں. اسی طرح عبداللہ ابن ابی اوفا سے بھی آپ روایت کرتے ہیں. البتہ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ مرسل روایتیں ہیں. وہ مرسل روایتیں ہیں، بیچ کے راوی کو اعمش حذف کر دیتے ہیں. ان کے علاوہ حضرات تابعین میں سے زید بن وہب، ابو عمرو الشیبانی، قیس ابن ابی حازم جیسے مشائخ سے روایت نقل کرتے ہیں. آپ کے مشہور تلامذہ جو آپ سے روایت نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے: حکم ابن عتیبہ، حکم ابن عتیبہ، ابو اسحاق السبیعی، یہ آپ کے شیخ بھی ہے اور آپ سے روایت بھی نقل کرتے ہیں. یعنی امام اعمش بھی ان سے روایت نقل کرتے ہیں اور ابو اسحاق بھی اعمش سے روایت نقل کرتے ہیں. 2 in 1 ہے. سلیمان التیمی، سہیل ابن ابی صالح، محمد بن واسع، شعبۃ بن الحجاج، سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری. محدثین کی ان کے بارے میں آراء. ابن المدینی فرماتے ہیں کہ حضرت انس سے آپ نے روایت اگرچہ نقل کی ہے مگر وہ ثابت نہیں. ہاں، حضرت انس کو دیکھا ضرور ہے آپ نے، اور حضرت انس کے پیچھے آپ نے نماز بھی پڑھی ہے.
اسی لیے یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کل ما روى الاعمش عن انس مرسل. یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کل ما روى الاعمش عن انس مرسل، کہ اعمش حضرت انس سے جو بھی براہ راست روایت نقل کرتے ہیں وہ در حقیقت مرسل ہے، یعنی بیچ میں ایک واسطہ نہیں ہے. اور مراسیل کبار یہ اکثر محدثین کے نزدیک مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے. ابو حاتم فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے بھی سماع، آپ کا حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے بھی سماع ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی تلمیذ ابن عباس اکرمہ سے سماع ثابت ہے. علی ابن المدینی فرماتے ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، علی ابن المدینی فرماتے ہیں امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیۃ و سلام میں چھ حفاظ کبار گزرے ہیں. امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیۃ و سلام میں چھ حفاظ کبار گزرے ہیں جنہوں نے علم حدیث کے بڑے حصے کو یاد کیا. وہ یہ ہے عمرو بن دینار بمکہ، مکہ مکرمہ میں عمرو بن دینار، والزہری بالمدینہ، مدینہ منورہ میں مدون حدیث ابن شہاب زہری، اور کوفہ میں ابو اسحاق السبیعی اور امام اعمش. اور بصرہ میں قتادہ اور یحییٰ ابن ابی کثیر، قتادہ اور یحییٰ ابن ابی کثیر. مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حیشم سے سنا ہے، میں نے محدث کبیر حیشم سے سنا ہے، ما رأیت بالکوفۃ احدا اقرأ لکتاب اللہ منہ، ما رأیت بالکوفۃ احدا اقرأ لکتاب اللہ منہ، کہ کوفہ میں ان سے بڑا قاری قرآن کوئی نہیں گزرا. سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں سبق الاعمش اصحابہ باربعین، سبق الاعمش اصحابہ باربعین، کہ امام اعمش اپنے دیگر تمام ساتھیوں پر چار چیزوں کی وجہ سے بہت ممتاز ہے. امام اعمش اپنے دیگر تمام ساتھیوں پر اور اپنے طبقے پر چار چیزوں کی وجہ سے بہت ممتاز ہے. کان اقرأہم للقرآن، ایک تو قرآن کریم اور قراءات قرآنیہ کے سب سے بڑے ماہر، دوسرا واحفظہم للحدیث، ان سب میں سب سے زیادہ احادیث کو یاد کرنے والے، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ، علم الفرائض اور علم المیراث کے سب سے زیادہ جاننے والے. راوی فرماتے ہیں ذکر خصلة اخرى نسیت، ایک اور انہوں نے وصف بیان کیا تھا جو مجھے یاد نہیں رہا. ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ بھی ٹھوک دیا کہ چلو کچھ بھی جوڑ دو، نہیں یاد تھا تو کہہ دیا کہ بھئی 3 یاد رہا مجھے اور اس کے بعد ایک ہے وہ مجھے یاد رہا نہیں. یہی امانت تھی
ہمارے محدثین کے یہاں پر فجزاہم اللہ عن امتی محمد خیر الجزا واحسن الجزا فی الدارین۔ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ جریر جب حضرت اعمش کی روایت نقل کرتے تھے تو یہ جملہ کہا کرتے تھے ھذا الدیباج الخسروانی۔ جب جریر امام اعمش کی روایت نقل کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے ھذا الدیباج الخسروانی، کہ یہ تو دیباج خسروانی ہے جو کپڑوں میں سب سے اعلیٰ کپڑا ہوا کرتا تھا۔ تو فرماتے تھے یعنی ان سے متاثر ہو کر ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے۔ شعبہ فرماتے ہیں ما شفانی احد فی الحدیث ما شفانی الاعمش، علم حدیث میں جتنا شرح صدر مجھے اعمش سے ہوا اتنا کسی سے نہیں ہوا۔ علم حدیث کے باب میں جتنا شرح صدر مجھے شفا ملی کا مطلب کیا یہاں پر، یعنی شرح صدر ہوا، جتنا شرح صدر مجھے اعمش سے ہے اتنا کسی سے نہیں۔ عبداللہ بن داؤد الخریبی فرماتے ہیں کان شعبۃ اذا ذکر الاعمش قال المصحف المصحف، کہ شعبہ کے سامنے جب اعمش کا ذکر ہوتا تو فرماتے المصحف المصحف، کہ وہ تو سراپا قرآن تھے، سراپا قرآن تھے۔ تو فرماتے تھے المصحف المصحف، وہ تو سراپا قرآن تھے۔ عامر بن علی فرماتے ہیں کہ امام اعمش کو مصحف سے یاد کیا جاتا تھا لصدقہ، ان کے کمال صداقت کی وجہ سے۔ امام اعمش کو مصحف سے یاد کیا جاتا تھا ان کے کمال صداقت کی وجہ سے، کہ جیسے قرآن کریم میں کذب کا کوئی احتمال نہیں، سراپا صدق ہے، کہا ایسے ہی اعمش بھی۔ ابن عمار فرماتے ہیں لیس فی المحدثین اثبت من الاعمش، کہ محدثین میں احمد سے اعمش سے زیادہ ثبت کوئی راوی نہیں۔ وہ فرماتے تھے ومنصور ثبت ایضا، کہ منصور بھی ثبت ہے، الا ان الاعمش اعرف بالمسند منہ، مگر اسانید کے باب میں اعمش یہ منصور سے بھی زیادہ جاننے والے تھے، منصور سے بھی زیادہ ماہر تھے اسانید کے باب میں۔ امام عجلی فرماتے ہیں کان ثقۃ ثبتا فی الحدیث، عربیت کے بہت بڑے امام تھے۔ وَكَانَ لَا يَلْحَنُ حَرْفًا، کبھی کسی ایک حرف میں بھی کسی نے ان کو غلط بولتے ہوئے نہیں سنا زندگی بھر، ایک جگہ پر بھی ان سے غلطی ہوئی کہا کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ فرماتے ہیں جس دن حضرت حسین شہید ہوئے اسی دن امام اعمش کی ولادت ہوئی تھی۔ یعنی 10 محرم کو سن ہجری 61 میں۔ وَكَانَ فِيهِ تَشَيُّعٌ، اور تھوڑا سا حضرت علی کی طرف ان کا میلان تھا۔ یہ پہلے جو تشیع ہوا اس کے مقابلے میں یعنی
میں نے کہا کہ جہاں پر تھوڑا سا حب علی غالب ہوتا تھا تو محدث اس کا ذکر کر دیتے تھے امانت علمی کی وجہ سے، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ شیعہ تھے. عیسیٰ ابن یونس فرماتے ہیں میری آنکھوں نے اعمش جیسا انسان کبھی نہیں دیکھا. وہ فرماتے تھے کہ اعمش اگرچہ خستہ حال اور فقر و فاقہ کا شکار ہوتے تھے، مگر خلفاء اور امراء ان کے سامنے عاجزی اختیار کرتے تھے. یحیی القطان فرماتے ہیں کان من النساک وهو علامۃ الاسلامی، کہ وہ نساک تھے یعنی نسک کے بہت بڑے ماہر، یعنی احکام حج کے، اس کو کہتے ہیں نساک. وهو علامۃ الاسلام، گویا کہ اسلام کی صداقت کی ایک نشانی اور علامت تھی. وکیع ابن الجراح فرماتے ہیں کہ میں 2 سال مسلسل ان کے پاس رہا، مگر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کی ایک رکعت بھی چھوٹی ہو. اسی لیے ان کے سیرت نگاروں اور ان کے تلامذہ نے کہا ہے کہ تقریباً 70 سال تک ان کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. اس لیے ان کے تلامذہ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 70 سال تک کبھی ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. عبداللہ بن داؤد الخریبی کہتے ہیں مات یوم مات وما خلف احدا من الناس اعبد منه، کہا کہ جس دن ان کا انتقال ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بعد ان سے زیادہ، اپنے سے زیادہ عبادت گزار کوئی آدمی نہیں چھوڑا. یعنی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد ان جیسا کوئی عبادت گزار پیدا ہو سکتا ہے. ان کا انتقال بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سن ہجری 47 میں ہوا، اور بعض کا کہنا ہے سن ہجری 147 میں ہوا، اور بعض کا کہنا ہے کہ سن ہجری 148 میں ہوا، 88 سال کی عمر میں. حافظ ابن حجر اسقلانی ان کے بارے میں لکھتے ہیں ثقۃ حافظ عارف بالقراءۃ، ثقۃ حافظ عارف بالقراءۃ ورع لكنه يدلس
کہ ثقہ تھے، حافظ تھے، قراءت کے ماہر تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، مگر کبھی کبھی تدلیس کرتے تھے۔ وَمِنَ الطَّبَقَةِ الْخَامِسَةِ، زمانے کے اعتبار سے جو طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے، 5ویں طبقے میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اخرج له الجماعہ، تقریباً تمام ہی محدثین نے آپ سے اپنی کتابوں میں روایتیں نقل کی ہیں۔ مسلم شریف میں آپ کی 329 حدیثیں ہیں۔ مسلم شریف میں امام اعمش کی کتنی حدیثیں ہیں؟ 329 حدیثیں ہیں۔ یہ تھے امام اعمش۔ تیسرے راوی ہے اسماعیل ابن ابی خالد الاحمسی، اسماعیل ابن ابی خالد الاحمسی البجلی الکوفی، اسماعیل ابن ابی خالد الاحمسی البجلی الکوفی۔ یہ روایت نقل کرتے ہیں خود اپنے والد سے، اور ابو جحیفہ اور عبداللہ بن ابی اوفا سے، اور عمرو بن حریث سے، اور حضرت ابو کاہل سے۔ یہ تمام صحابہ ہیں، ان کے والد بھی صحابی تھے، ابو جحیفہ بھی صحابی ہے، عبداللہ بن ابی اوفا بھی صحابی ہے، اور عمرو بن حریث بھی صحابی ہے، اور ابو کاہل بھی صحابی ہے۔ 5 صحابہ سے روایت نقل کرتے ہیں، اور کبار تابعین میں سے بیشتر سے روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ کے تلامذہ اور آپ سے روایت کرنے والوں میں شعبۃ بن الحجاج، سفیانین یعنی سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ، سفیانین، عبداللہ ابن المبارک، یحیی القطان، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ امام ثوری سے منقول ہے، حفاظ الناس ثلاثۃ، لوگوں میں 3 ایسے ہیں جنہیں حفاظ کا لقب دیا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے اسماعیل، دوسرے عبداللہ بن ابی سلیمان، اور یحییٰ ابن سعید الانصاری۔ اسماعیل اور عبد الملک ابن ابی سلیمان، عبد الملک ابن سلیمان اور یحییٰ ابن سعید الانصاری۔ اور فرماتے ہیں کہ شعبی سے روایت نقل کرنے والوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی ثبت راوی ہے تو وہ اسماعیل ہے۔ شعبی سے روایت نقل کرنے والوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی ثبت راوی ہے تو وہ اسماعیل ہے۔ مروان ابن معاویہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل کو ان کی عدالت کی وجہ سے میزان سے یاد کیا جاتا تھا، ان کی عدالت کی وجہ سے میزان سے، یسمى المیزان، انہیں میزان سے یاد کیا جاتا تھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ علی ابن مدینی کہتے تھے کہ اسماعیل نے حضرات صحابہ سے تقریباً 300 حدیثیں روایت کی ہیں۔
ابن عمار الموصلی فرماتے ہیں اسماعیل حجت، امام عجلی فرماتے ہیں کوفی تابعی ثقۃ، کہ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے، تابعی تھے اور ثقہ راوی تھے. وَكَانَ طَحَّانًا، اور آپ پیسنے کا کام کرتے تھے، آٹا وغیرہ پیس کر اپنا گزران چلاتے تھے. ابو حاتم فرماتے ہیں کہ وہ ثقہ ہے اور شعبی کے اصحاب میں سب سے مقدم ہے. یعقوب ابن سفیان فرماتے ہیں کان امیا حافظا ثقتا، کہ آپ امی تھے مگر حافظ حدیث تھے اور ثقہ راوی تھے. اسی لیے ہیثم فرماتے ہیں کان اسماعیل فاحش اللحن، کہ تھے بڑے اچھے راوی لیکن چونکہ امی تھے تو بہت فحش غلطیاں کیا کرتے تھے. انہوں نے ایک مثال کے طور پر کہا کان یقول حدثنی فلان عن ابوہ، حدثنی فلان عن ابیہ آنا چاہیے، عن حرف جار ہے تو ابی آنا، تو کیا بولتے تھے وہ حدثنی فلان عن ابوہ، یعنی کسی صورت میں بھی اس کو صحیح نہیں کر سکتے. تو کہا کہ یعنی جو جس میں جو وصف ہوتا تھا پوری دیانتداری کے ساتھ ہمارے محدثین کیا کرتے تھے، بیان کرتے تھے. تو کہا کہ اتنے اچھے راوی تھے مگر بہت فحش غلطیاں کرتے تھے. کہا اتنی فحش غلطی کرتے تھے کہ جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے زمانے میں سے ان سے بھی ڈینجر ہوتے ہیں. ابن عیینہ فرماتے ہیں امام اعمش کی احادیث کے بڑے حافظ تھے آپ. آپ کی مرویات کی تعداد 500 سے متجاوز ہے. ابو نعیم اپنی کتاب الحلیہ میں فرماتے ہیں کہ اسماعیل کا لقاء تقریباً 12 صحابہ سے ہے. اسماعیل کا لقاء تقریباً 12 صحابہ سے ہے، جن میں سے بعض سے سماع ثابت ہے اور بعض سے روایت اور بعض سے صرف رؤیت. سن ہجری 146 میں آپ کا انتقال ہوا. تقریباً تمام ہی محدثین نے اخرج لہ الجماع آپ کی روایتوں کو نقل کیا ہے. اور مسلم میں آپ کی روایت کی تعداد 46 46 حدیثیں. تو مسلم شریف میں آپ کی تقریباً 46 حدیثیں کیا کی گئی ہے، ذکر کی گئی ہے.
بہرحال تو یہ 3 راوی جن کا تذکرہ اسی لیے امام مسلم نے یہاں پر کیا کہ اب ان تمام حالات کے پڑھنے کے بعد آپ موازنہ کر سکتے ہیں کہ کہاں وہ 3 اور کہاں یہ 3. ہر اعتبار سے ان راویوں کو روایت، حفظ اور اتقان کے اعتبار سے ان پر تفوق حاصل ہے، اس لیے کہ اخیر تک کہ ان کا حافظہ یہ متاثر ہوا نہیں. لہذا فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون زمانے اور طبقے کے اعتبار سے کس درجے کا ہے، بلکہ زمانہ اور طبقے کو دیکھنے کے بعد بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا اتقن، ثبت اور احفظ ہے، اور محدثین کے نزدیک اسی کا اعتبار ہے. اسی لیے امام مسلم اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ علم حدیث کی باریکی کے اوپر طالب علم کی نظر ہونی چاہیے کہ علم حدیث کی اس بات. اب کوئی یہ بھی ذہن میں سوچ سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کی ان لوگوں کو ضرورت تھی، ہم کو تو ضرورت ہے نہیں. کتابوں میں تو ہمارے یہاں پر سب چیزیں اب ہیں، پھر ہمیں یہ سب چیزیں جاننے کی کیا ضرورت؟ ہم کو تو صرف کھا پی کے سونا چاہیے اور دوسرا کچھ کرنا بھی نہیں چاہیے. کتنے خوش ہو گئے لوگ، کھانے پینے کی بات آئی. یہ اس لیے ان چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے کہ امام مسلم نے ان چیزوں کو اس لیے ذکر کیا کہ جس زمانے میں امام مسلم اس مقدمے کو لکھ رہے ہیں اس زمانے میں ابھی علم حدیث مستقل مصطلحات علم حدیث کے نام سے مدون نہیں ہوا تھا، ابھی تو تدوین کے ابتدائی مرحلے سے گزر رہا تھا. تو ظاہر سی بات ہے آپ کے بعد والے لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ آپ کچھ اصول و ضوابط بتلا کر جاتے. تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے، بلکہ نہیں بھی آتا ہو تو، کہ جب جن کو ضرورت تھی انہوں نے کر لیا کام، تو اب ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ہم کو اس لیے ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے ان اصول پر کام کیا انہوں نے صحیح کیا یا نہیں، اس اصول کی رعایت کی گئی یا نہیں کی گئی. یہ جب تک کہ ہم اس اصول کو اور اس میزان کو نہیں جانیں گے، اس باریکی کو نہیں جانیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں تک کہ ہم بھی فیصلہ کر سکتے نہیں ہیں کہ بھئی کون کس درجے کا ہے. لہذا اس بنا پر علم حدیث کے باب میں خلاصے کے طور پر اس پورے بحث کا خلاصہ یہی ہے کہ علم حدیث کے باب میں اتقن اور احفظ کا اعتبار ہے. روایت میں نحوی صرفی غلطی کرے گا تو چل جائے گا، لیکن روایت میں اگر اختلاط اور سوء حافظے کا شکار ہوگا تو وہ کبھی برداشت نہیں کرے. اب وہ دیکھو نا، ان ابوہ کہہ رہے ہیں لیکن راوی اچھے ہیں، وہ لا یروی الا عن ثقۃ، ثقہ کے علاوہ کسی سے روایت نقل نہیں کرتے ہیں، تو کہا کہ وہ نحو سب کی غلطی چلا دیں گے ہم، لیکن حفظ اور اتقان کے اندر کسی طرح کی کوئی رعایت کی جائے گی نہیں. تو یہی اصول بتلا رہے ہیں کہ ایک طرف ہم نے دیکھا اعمش زندگی میں کبھی غلطی نہیں کی، اور ایک طرف اسماعیل ہے غلطیاں ہی غلطیاں کرتے تھے. کہا ٹھیک ہے، اعمش کا وہ امتیاز ہے، بڑی اچھی بات ہے، ساری خوبیاں اعمش کے اندر میں جمع ہو گئی تھی اور اسماعیل میں یہ کمی تھی، مگر حفظ اور اتقان میں بہرحال وہ مضبوط تھے. لہذا صائب اور ان جیسے جو ان کے طبقے کے جو راوی ہے، صرف یہ کہہ کر کہ یہ غلطی کرتے تھے اس وجہ سے کہا کہ ان کو تفوق دیا جا سکتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حفظ اور اتقان کا محدثین کے یہاں پر سب سے زیادہ اعتبار ہوتا ہے.